آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، مودی سرکار آپے سے باہر، بھارت کے S-400 سسٹم تعینات کرنے کے بعد ترکی نے اپنا سب سے خطرناک اور دنیا کا طاقتور ترین ڈیفنس سسٹم حصار پاکستان پہنچا دیا۔ ترکی اور پاکستان نے مل کر بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم کے پرخچے اڑا دیے۔ LOC پر حصار سسٹم نے تباہی مچا دی۔ عمران خان، جنرل باجوہ اور طیب اردغان نے بھارت کو ایسا کون سا سرپرائز دیا کہ بھارت کی روح تک کانپ اٹھی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے، ترکی سے محبت کرتے ہیں اور ان دونوں کی آرمیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی S-400 سسٹم پاکستان کے خلاف تعینات کر دیا۔ پاکستان کا منہ توڑ جواب، بلا اشتعال فائرنگ سے تتہ پانی سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج نے LOC پر تتہ پانی سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے شہری آبادی کو مارٹر اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوج نے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے خاتون زخمی ہو گئیں۔ پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز بھارتی فوج کی جانب سے LOC پر شدید فائرنگ کی گئی۔ بھارتی فورسز کی لائن آف کنٹرول پر کھوئیرٹا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان لانس نائک طارق اور سپاہی زوروف شہید ہوئے۔ پاکستان فوج نے بھارتی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ جوابی کارروائی میں بھارتی چیک پوسٹوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے فائرنگ کرنے والے بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فوج کی طرف سے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہونے کی اطلاعات ملنے پر پاکستان میں فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بھارت ایک مرتبہ پھر خطے میں امن تباہ کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا، جس مقصد کے لیے بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، جس کے تحت بھارت پلوامہ طرز پر LOC ورکنگ باؤنڈری پر کسی بھی قسم کے ایکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، جبکہ اب LOC پر بھارت کی جانب سے فائرنگ ان اطلاعات کو تقویت پہنچا رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ قابض بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ میں مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ سروس کے مطابق تابڑ توڑ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت نے ناکام سرجیکل اسٹرائیک کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن جیسے اقدامات کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے پاکستان نے عالمی برادری کو بھارت کے ایسے اقدامات کے حوالے سے پہلے ہی آگاہ کر رکھا ہے۔ بھارتی مہم جوئی اقدامات سے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ بھارت پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی اقدامات سے خطے کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں ہونے والی ایک بڑی جھڑپ میں 4 انڈین فوجی اور 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت تابڑ توڑ حملوں میں خون ریز جھڑپ ہوئی ہے اور خطرناک قسم کی تابڑ توڑ حملے دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کا حصار ایئر ڈیفنس سسٹم قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ ترکی واحد مسلم ملک ہے جس کی دفاعی انڈسٹری بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ترکی نے تقریباً ہر طرح کا ہتھیار ملکی سطح پر تیار کر لیا ہے اور آئے دن کسی نہ کسی ہتھیار کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ترکی نے اسٹیٹ آف آرٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم حصار کا کامیاب تجربہ کیا ہے
اور آج اسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ہر ایک ویژن کے بارے میں آپ جان سکیں گے۔ حصار ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کے 4 ویریئنٹس ہیں جو کہ مختلف رینج کے حامل ہیں، جن میں حصار 8، 2، 3، 4 شامل ہیں۔ ترکی نے نہ صرف ان سسٹم کو تیار کیا بلکہ انہیں اپ گریڈ بھی کر رہا ہے۔ شارٹ رینج کا حامل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے۔ یہ ایک VCV-30 گاڑی پر نصب کیا گیا ہے جو کہ ایک ریڈار، الیکٹرو آپٹک سسٹم اور 4 میزائلوں پر مشتمل ہے۔ یہ کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں، ہیلی کاپٹروں، ڈرونز، کروز میزائلوں، فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کو مار گرانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسے آرمڈ گاڑیوں پر نصب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ حصار ایک نامی موبائل ساز ریڈار اپنے اہداف کو 70 کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھ سکتا ہے، جبکہ 25 کلومیٹر کے فاصلے سے انہیں ٹریک کر سکتا ہے۔ تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریڈار ایک ایسی بینڈ 3DC سرچ اینڈ ٹریک ریڈار ہے جو کہ ایکٹیو فارن ایئر انٹینا سے لیس ہے۔ اس کے علاوہ میدان جنگ میں دوسری فوجی گاڑیوں کی حفاظت کے لیے تیار کیا گیا ہے تو اسے نیوکلیئر، بایولوجیکل، کیمیکل پروٹیکشن سے لیس کیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ بیلسٹک پروٹیکشن سے بھی لیس ہے۔ حال ہی میں اسے اپ گریڈڈ ویژن کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور اس تجربے کے بعد اب حصار کو دفاع میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کالکن نامی آئیسا ریڈار استعمال کرتا ہے جو کہ ایکس بینڈ ٹرانسمیشن فریکوینسی کا حامل ہے۔ یہ 3 ڈاٹ ٹارگٹ سرچ اینڈ ٹریک کی صورت حال کا حامل ہے۔ اس کی ٹارگٹ کو دیکھنے کی رینج 100 کلومیٹر جبکہ ٹریک کرنے کی 60 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ کالکن ریڈار 10 کلومیٹر بلندی تک ٹارگٹس کو دیکھ سکتا ہے۔ حصار اے میں استعمال ہونے والے میزائلوں میں ایک ہی طرح کے سیکس فیوز ڈوئل پلس راکٹ موٹر استعمال ہوتی ہیں، مگر حصار او کا کامیاب سائز میں بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کی رینج بڑھاتا ہے۔ حصار او ایک وقت میں 60 ٹارگٹس کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی رینج 25 کلومیٹر ہے۔ یہ سسٹم بھی طیاروں، ہیلی کاپٹروں، کروز میزائلوں، ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حصار او کی پروڈکشن اگلے سال شروع ہونے کے امکانات ہیں۔ ترکی اس کا اپ گریڈڈ ویژن بھی تیار کر رہا ہے جس کا نام حصار او پلس ہے۔ ترکی کا لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے۔ یہ سسٹم تیاری کے آخری مراحل میں ہے اور غیر سرکاری معلومات کے مطابق 2022 میں اسے تیار کر لیا جائے گا اور پاکستان کو ترکی نے سسٹم دے دیا۔